ایون یہ جس مسجد میں کھڑا ہوں، یہ پاکستان بننے سے پہلے بنی ہے، اور دوبارہ 1 سال ہوا تعمیر ہوئی ہے شہید کر کے۔ اس مسجد کے بانی خواجہ فتح محمد بٹو صاحب بابل نقوی، اللہ پاک ان کے مزار اقدس پہ ہزاروں رحمتیں نشان فرمائے۔ وہ بہت بڑے عالم دین، مفتی اعظم، استاد العلماء اور بہت بڑے محدث تھے۔ ان کا مریدین کا حلقہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے دین اسلام کے علم سے مستفید فرمایا، بہت سے استاد کرام، علماء کرام تیار فرمائے، اور اسی مسجد کے ساتھ ان کا مدرسہ تھا، اسی مسجد کے سامنے ان کا دربار اقدس موجود ہے۔ یہ مسجد بہت سے علماء، استاد کرام اور فقیہ بھی تیار کر چکی ہے۔ اب اس مسجد کو 2 سال قبل شہید کیا گیا، اور یہ اس عظیم بزرگ کی عظمت کی وہ بہت عظمت کا وہ بہت ثبوت ہے کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں کروڑوں روپے لگا کر اس محلے والوں نے ان کے فرزند اکبر میاں مشتاق احمد رحمۃ اللہ علیہ جو یاد ہیں، ان کی زیر نگرانی 1980 میں میاں فکشر بٹ صاحب، میاں عامر محمود بٹ صاحب، میاں فخر بٹ صاحب، شفیق دکاندار اور پورے محلے والوں نے اتنی دل جمی اور لگن سے تیار کروائی کہ دوبارہ 1.5 سال کلیئر سے کروڑ روپے لگ کر بالکل مکمل تیار ہو چکی ہے، اور باغل نگر میں بہت بڑی مسجد میں شمار ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے، تزئین و آرائش کا کام بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا تمام پتھر اور ٹائل وغیرہ ملتان سے منگوائی گئی ہیں اور بڑی دلجمی سے تیار کروائی گئی ہیں۔ اس مسجد کا وجود اب تو اس بستی کا نام فیصل کالونی ہے، پہلے اس کا پرانا نام چھوٹا بستی تھا، تو ایک جو یہ برادری کے فرق تھے اس کا نام چھوٹا تھا، اس کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ تو یہ عارف والا روڈ ریلوے اسٹیشن سے ہوتا ہوا عارف والا پر گزرتا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی موجود ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس کے کام سے متعلق تھوڑا سا دکھاتے ہیں، اس کے بعد خواجہ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ بابل نگری کے مزار اقدس کا بھی مظاہرہ کروائیں گے۔ تو یہ دیکھیے مسجد کا محراب کتنا خوبصورت قرآنی آیات، قرآنی صورتوں سے مزین کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ شریف اور آیات الکرسی بہت خوبصورت پتھر پہ لکھوائی گئی ہے، اور مسجد کا محراب سنہری سنہری کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہ بنانے والوں کی محنت اور بنوانے والوں کی لگن کا وہ بولتا ثبوت ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے تیار کروائی گئی ہے۔ یہ پیارے پیارے کھجور کے درخت اور یہ خانہ کعبہ کا بہت پیارا تصویر جو پتھروں پہ بنی ہوئی ہے، پھر اس کو بڑی سلیقے سے لگایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز سے یہ تیار کی گئی ہے، اور یہ دیکھیں کتنے پیارا پیارا اس کے اندر اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ کتنے پیارے دروازے، یہ خوبصورت دیواریں جو سبھی بڑے خوبصورت پتھر سے بنائی گئے ہیں، جو ملتان سے منگوایا گیا ہے۔ یہ سائڈوں پہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے، دیکھیے کتنا پیارا پیارا یہ لکھائی نظر آ رہی ہے۔ یہ سائڈیں ہیں مسجد کی، اور یہ فرنٹ ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نام نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ روضہ مبارک دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کام کروانے والوں اور کرنے والوں کی لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پھر آپ کو تھوڑا سا باہر سے نظارہ کرواتے ہیں، اس کا برانڈا بنایا گیا ہے۔ اس کے سامنے دیکھیے یہ عشرہ مبشرہ کے نام دیواروں کے ساتھ کتنے خوبصورت کر کے لگائے گئے ہیں، اور یہ اس کی بناوٹ میں تیار ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ دیکھیے یہ اس کا برانڈا ہے، اور یہ اس مسجد کا سین ہے، ہوادار پنکھے، اور یہ اس
کا نیچے والا فرش اور وہ سامنے وضو خانہ، پھر اس کا فرنٹ اتنا خوبصورت بنایا گیا ماشاءاللہ۔ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور یہ مسجد کا نام جامع مسجد فاروق اعظم، کتنا پیارا اور خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے۔ یہ مسجد کی مینار بہت خوبصورت اور بڑے اچھے سلیقے سے تیار کی گئے ہیں۔ یہ درخت جو نیم کے کھڑے ہیں، یہ اسی وقت کے جب خواجہ صاحب ماشاءاللہ حیات تھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ پرانی تاریخ کا جو سلسلہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ خواجہ فتح محمد باول نگری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ یہ ان کے بڑے صاحبزادے جنہوں نے یہ اپنا پلیٹ تیار کروائی اور خود لکھا۔ خواجہ صاحب اس دنیا سے سن 1970 میں وصال فرما گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے جانشین حافظ منظور احمد بٹو صاحب بنے۔ کافی عرصہ انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ چلایا، اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ دربار شریف کا فرنٹ پہ لگا ہوا خواجہ صاحب سے متعلق لکھا گیا جو حافظ منظور صاحب نے لکھوایا تھا، وفات کا دن، تاریخ پیدائش، اور یہ ان کی حافظ صاحب کی شاعری ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے دربار شریف کا اندر والا منظر ہے جو قابل دید ہے۔ یہ خواجہ صاحب کا مزار اقدس ہے جہاں بہت سے زائرین مریدان اب بھی حاضر ہوتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے یہ سلسلے چلتے ہیں، اللہ پاک ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے دربار کے ساتھ منسلک ان کی زوجہ محترمہ کا مزار ہے، پھر ان کے بڑے بیٹے حافظ منظور احمد صاحب، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حاجی ممتاز صاحب، ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ دربار کے باہر برانڈا ہے جہاں مختلف دنوں میں زائرین آتے ہیں، بیٹھ کے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، محفل سما ہوتی ہیں۔ خواجہ فتح محمد باول نگری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے دینی علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان تو کیا انڈیا میں بھی دور دراز سفر طے کیے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ادھر دین کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت سے طلباء کو عالم دین بنایا۔ ان کی باقیات میں اب میاں مشتاق احمد بٹو صاحب، ان کے درمیان والے بیٹے حیات ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ پھر یہ دربار کے آگے سلسلہ چلتا رہا، حافظ منظور صاحب کی نشین بنے، اس کے بعد اب حافظ منظور احمد صاحب کے بیٹے ضیاء محمد بٹو صاحب کی نشین ہے۔ بہت بڑی خانقاہ ہے اور بہت بڑے لوگوں کا بہت بڑا گھر ہے۔ اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت نشان فرمائے، اللہ پاک درجات بلند کرے، اور ان کے طفیل ہمارے ملک و قوم کو قائم و دائم رکھے اور ترقی دے، اور اس بستی کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، عظیم ایک بزرگوں کی وجہ سے ان کا سایہ ہے، جس وجہ سے اللہ پاک کی کریمیاں، منزلیں، اللہ پاک کی رحمتیں نشاور ہوتی رہتی ہیں۔